السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی سورة الحجرات، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، محترم حاضرین اکرام، گزشتہ بیان میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مسلمان اور مسلمان کے بارے میں، لیکن آج ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے مومن کون اور مومن کے لیے کیا شرائط ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، قرآن مجید میں اسلام اور مسلمان، لفظ مسلم، ایمان اور لفظ مومن، یہ مترادفات کے طور پر استعمال ہوا، یعنی سینونیم ورڈز کہ جو ہے ایک میننگ دینے والے الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا تعلق مسلمان ہونے سے اور ایمان کا تعلق مومن ہونے سے۔ اب بہت باریک فرق ہے کہ کیا فرق ہے۔ پہلا درجہ ہے کہ کسی کا اسلام میں داخل ہونا، جس کے بارے میں گزشتہ جو ہے ہم گفتگو کر چکے تھے، اور وہ گفتگو یہی تھی کہ جو ہے اعرابیوں نے جو کہا تھا، جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہ لائے، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اصل بات تو یہ کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ اور باتیں کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی عمل ناکارہ بیکار نہیں کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور جو بڑا مہربان ہے۔ عزیزان گرامی، اب پتہ چلا تھا کہ وہاں اسلام میں داخل ہونا مسلمان کہلانا ہے۔ مومن اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اسلام میں آ گیا، کلمے کی شہادت دے دیا، گواہی دے دی کلمہ طیبہ کی زبان سے، وہ اسلام کے قانون کے مطابق قانونی طور پہ وہ ایمان والا ہو گیا اور وہ مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ جو مسلم اگر ریاست ہو تو جو حقوق ایک اچھے اللہ کے ولی، نیک بندے، مومن صفات رکھنے والے بندے کو حاصل ہے، اس کو بھی حاصل ہو گیا، قانونی طور پہ برابر ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ کیا دل میں اس کے ایمان اترا کہ نہیں اترا۔ اب یہاں وہی ہے، وہ اعرابیوں کا جو دعوت تھا ہم ایمان لائے، کہا گیا کہ نہیں تم ایمان تو لائے نہیں، تمہارا معاملہ یہ ہے، اور جو ہے تم ابھی تمہارے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ کیفیت ہے کہ جو ایمان کا تعلق وہ ہے کہ جو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اسلام کا تعلق یہ کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، کچھ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو ہماری اکثریت کی کیفیت کیا دلوں کی، یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں پورے کا پورا ایمان اترا ہوا نہیں، اور یقین کی کیفیت والا ایمان چاہیے مومن کے لیے۔ مومن کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان یقین کی کیفیت والا ہو جائے۔ اور یاد رکھ لیجئے، میں ایک اور بات عرض کرتے چلوں گا، اسلام اور مسلمان دونوں کی جو روٹ ہے، مادہ ہے جس سے یہ حرف بنے ہیں، دونوں لفظ بنے ہیں، وہ جو ہے سین لام میم ہے، اور مومن جو لفظ بنا ہے وہ جو ہے ایمانا یومینو، امنا یومینو ایمانن، امنا یومینو ایمانن فہو مومن، کہ ایمان سے ہی اس کا تعلق ہے۔
مومن لفظ بنا ایمان سے، وہاں اسلام اور مسلم لفظ بنے ہیں سلمہ سے، اور یہاں جو ہے دونوں چیز بنے ہیں امنا کہ جو ہے یہ یاد رکھ لیجیے ذہن میں۔ اصل میں مومن تو وہ ہوتا ہے کہ وہ امن میں آ جاتا ہے۔ کس چیز سے امن میں آ جاتا ہے؟ دوزخ کی آگ سے امن میں آ گیا، اللہ کے غضب سے امن میں آ گیا۔ تو مومن ایک اعلیٰ درجے کے مسلمان کو کہتے ہیں جس کی خاص خوبیاں ہوں گی۔ قرآن مجید کی جو ہے سورۃ الحجرات کی جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اور وہ آیت ہے 16ویں آیت ہے اور ورس نمبر 16 ہے، جس میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو ہے یقیناً مومن کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک و شبے میں نہیں پڑتے۔ ایک ان کی صفت بتائی گئی کہ ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں آتی۔ یہ یرتابوا لفظ بنا ریب سے، اور وہ سورہ بقرہ کی جو آیت میں لفظ ریب آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، تو پھر شک و شبے میں نہیں پڑنا۔ ایمان اختیار کرنے کے بعد کیفیت یہ ہو کہ شک و شبہ نہ ہو۔ مومن کی ایک صفت بتائی گئی کہ وہ شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت بتائی گئی وَجَحَادُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی، اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں۔ یہ موقع نہیں ہے، یہ جہادہ اور جہاد اور قتال، اس کا کیا فرق ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اپنے مال بھی لگاتے ہیں اور جانیں بھی کھپاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مالوں کے ذریعے بھی، اپنے جانوں کے ذریعے بھی، ایمان کی بقا کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، یہ معنوں میں ہم لیں گے۔ تو دو چیزیں بتائی گئی، ایک کہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، مومن کی کیفیت یہ ہو۔ دوسرے یہ ہو کہ جان بھی کھپے اور مال بھی کھپے، دونوں چیز لگائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ ایسی معاملہ ہوتا ہے، ارے بھائی یہ کیا خالی پیلی لگ گیا، مال بھی چلے گیا، میرا کیا ملا دنیا میں، جان بھی کھپ گئی، زخمی ہو گیا، کوئی مر گیا رشتہ دار، کوئی شہید ہو گیا، کیا ہوا، دنیا سے چلا گیا ہو۔ یہ کیفیت ہے یا یہ ہے کہ جو ہے نہیں سب اللہ کی مرضی تھی، بہت اچھا ہوا، اور یہ اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ ملا، مال جو کھپی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے۔ یہ شک و شبے میں نہیں پڑے اور لگائے، جان بھی لگائے اور مال بھی لگائے اللہ کے راستے میں۔ یہ دو صفات یہاں بیان کی گئی۔ پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، یاد رکھ لو حقیقت میں سچے کون ہیں اپنے قولوں میں؟ یہی لوگ ہیں ایمان، ان کی کیفیت ایمان کی یہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہماری تو کوئی نسبت صحابہ کے ایمان سے وہ کئی تھی، جان بھی لگائے، مال بھی کھپائے، جان بھی جائے چاہے، مال بھی لگائے پورا اسلام کی اشاعت کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق 40,000 درہم، لیکن جب انتقال ہوا تو جو ہے 400 درہم بھی قریب نہیں، پورا مال لگا دیا اسلام کے لیے۔ حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ساری دولت لگا دی۔ اس نے فرمایا مردوں میں ایک مرد، عورتوں میں ایک عورت ہے جن کو میں دنیا میں احسان نہیں چکا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کر کے ان کو اس کا بدل دلا دوں گا، انعام دلا دوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا مردوں میں ابوبکر، عورتوں میں میری اہلیہ بی بی خدیجہ، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا حضور نے۔ تو یہ کہ جو ہے صحابہ سے تو مطلب، لیکن وہ اس میں تو صادقون الاولون ہے، وہ بڑے ایمان والے حضرت ابوبکر صدیق، ان کی تو کیا بات کہنی چاہیے، سارے صحابہ کا یہ معاملہ۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم یہاں پر دیکھیں کہ جو ہے جو شرطیں بتائی گئی کہ ایمان میں شک و شبے میں نہ پڑے، اور دوسرے یہ کہ جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی مال اور جان کا نظرانہ پیش کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بتائی گئی ہیں کہ مومن کیسے ہوں۔ یہ بھی جو ہے سورہ حجرات کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، آیت نمبر 10 ورس نمبر 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن کون ہے؟ مومن کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں میں آپس میں صلح کرا دیتے ہیں، ان کے بھائیوں میں دو میں جھگڑا ہو گیا صلح کرا دیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پہ، پھر ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے نہیں بلکہ مسلمانوں کو جوڑنے والے، ملانے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔
کہ مومن کی کیفیت کیا ہے۔ بے شک مومن کون ہے؟ وہ جو اپنے بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کو ملا دے، صلح کرا دے، اور اللہ سے ڈرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے۔ یہ ایک وصف بیان کیا گیا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اور بھی باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن میں نے سورہ حجرات آپ تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیے، ایک مسلمان کن چیزوں سے بچنا، مومن کی کیا صفات ہے، اس پر گفتگو کی۔ سورہ حجرات اصل میں 26ویں پارے میں 26 سیکشن نمبر 26 آف قرآن، اور یہ آپ اس میں پڑھیے۔ ایک طرف تو حسن کی کیسے تعظیم کی جائے وہ بتایا گیا، دوسرے یہ کہ یہاں پر معاشرہ مسلمانوں کا کیسا ہو، اسلامک سوسائٹی کیسا ہو، اس کی بنیادی اصول، قواعد، ضوابط بتائے گئے ہیں، اور اس میں جو ظاہر ہے وہ جو اسلامک سوسائٹی ہوگی اس میں مسلمان، اور پھر اس کے بعد جو ہے سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان یعنی مومنین ہوں گے، ان کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی۔ عزیزان گرامی، میں مختصر سے باتیں آپ کے سامنے عرض کی، لیکن علامہ اقبال نے مومن کی جو صفات بتائی ہیں، مومن کے لیے جو باتیں کہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اشعار آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ انہوں نے کہا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ انہوں نے کہا کہ مومن کا معاملہ تو اس کے ہر لمحہ اس کی شان بھی نہیں ہوتی ہے اور آن بھی اس کی نہیں ہوتی ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اب دیکھیے اس کی گفتار اور کردار میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی برہان ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسائے جبریل امی بندے خاکی، ہے اس کا نہ شمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کا یہاں اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ جو ہے اوصاف جو ہے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جو ہے مومن کے بیات بتائے ہیں۔ یقیناً ایک مسلمان جس میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں وہی سچا مومن کہلا سکتا ہے، اور وہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہے جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے کرتا ہے۔ نام و نمود، شہرت و عزت، کرسی و جاہ، یہ چیزیں اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک قرآن مجید کا جو مکتوب مومن ہے وہ صفات ہمیں پیدا کر۔ مالک ہم صحیح مسلمان بھی نہیں ہیں، مومن تو دور کی بات ہے، لیکن آپ کی شان بڑی عظمت والی ہے، آپ بڑے غفور رحیم ہیں، ہم میں وہ کیفیت پیدا کر دیجیے کہ ہمیں مومن کے جیسی صفات آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔